مولانا فضل الرحمان کے نام کھلا خط۔ قابل صد احترام مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سیاست کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے میں مصروف ہوں گے۔ جناب والا، آج اس خط کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی بڑھتی ہوئی بد اخلاقی اور بےہودگی کے رویوں کی طرف خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ ان معروضات پر کچھ وقت ضرور عنایت فرمائیں گے۔ آپ اپنی بہترین سیاسی حکمت عملی کے باعث برسوں سے جماعت کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں، جو یقیناً قابل تحسین عمل ہے۔ تاہم یوں محسوس ہوتا ہے کہ شدید مصروفیات کے باعث آپ اپنی جماعت کے کارکنوں میں اخلاقی تربیت کی کمی سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ سوشل میڈیا پر جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس مشاہدے کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جے یو آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد کو اخلاقی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی شخص جماعت کے موقف یا کسی رہنما سے معمولی اختلاف بھی کر لے تو یہ لوگ لٹھ لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور الزام تراشی، گالم گلوچ اور بد تہذیبی سے بدترین انداز میں پیش آتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ انسانی معاشرے میں کبھی بھی ایک سوچ پر متفق نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں دوسروں کی رائے کا احترام، رواداری، تحمل اور برداشت جیسی صفات اپنانا ناگزیر ہوتا ہے، مگر سوشل میڈیا پر جے یو آئی کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد عدم برداشت، تشدد آمیز مزاج اور غصے سے مغلوب نظر آتی ہے اور دینی تعلیم سے ناواقف لوگوں کی طرح رویہ اختیار کرتی ہے۔ قبلہ، جمعیت علماء اسلام کا معاملہ دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے۔ جے یو آئی میں اکثریت علماء اور مدارس کے فضلاء پر مشتمل ہے۔ اگرچہ اسلام ہر مسلمان کو اخلاق نبوی اپنانے کی تلقین کرتا ہے، لیکن علماء اس بات کے بدرجہ اول مستحق ہیں کہ وہ عملی نمونہ بنے۔ عوام بھی علماء سے بلند اخلاق کی خواہش اور توقع رکھتے ہیں۔ البتہ یہ بھی درست ہے کہ علماء انسان ہی ہوتے ہیں، ان سے خطا کا سرزد ہونا کوئی انہونی بات نہیں، مگر جب کوئی شخص علماء کرام کی جماعت سے نسبت کا دعویٰ کرتا ہو، پھر وہی شخص بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو تنقید اور بدگمانی کا ہدف وہ زیادہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جے یو آئی کے بہت سے کارکن سوشل میڈیا پر مجموعی طور پر علماء کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ محترم قائد، ماضی میں مولانا طارق جمیل صاحب سمیت کئی معروف علماء کرام آپ کے کارکنوں کی بدتمیزی، طعن و تشنیع اور تحقیر کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد پر علماء کرام پر نہایت گھٹیا الزام لگائے گئے، انہیں غلیظ گالیوں سے نوازا گیا، حتیٰ کہ ان کی دستار اور کردار تک کو نشانہ بنایا گیا۔ حریف جماعت کی کسی رہنما سے ملاقات یا تعریف پر بھی جید علماء کرام کی کردار کشی کی گئی۔ گویا جے یو آئی کے کارکن صرف اسی عالم دین کا احترام کرتے ہیں جو جماعت کی سوچ کی مکمل پیروی کرے، حالانکہ خود جے یو آئی علماء کے احترام کو فرض اور ان کی توہین کو حرام قرار دیتی ہے، مگر کارکنوں کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جمعیت کے متعدد کارکنان ملک کی معروف دینی شخصیت استاذ العلماء مفتی عبدالرحیم، معروف مبلغ مفتی طارق مسعود اور جامعۃ الرشید اور مجمع العلوم الاسلامیہ سے وابستہ علماء کے خلاف شدید بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف تو کھلے عام گالم گلوچ، الزام تراشی اور بیہودہ گوئی کی جاتی ہے۔ اس حرام عمل کی روک تھام کے لیے جماعتی قیادت کی جانب سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں، مگر افسوس ایسا اقدام نہیں کیا جاتا۔ قائد جمعیت، آپ ایک بڑے سیاسی رہنما ہیں اور سیاست میں تنقید کوئی نئی بات نہیں، مگر اس کے باوجود آپ کے خلاف بد زبانی کی کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تمام مدارس اور تمام علماء بھی قابل احترام ہیں اور سب کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہر عالم دین اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہے۔ جس طرح آپ کی ہر بات سے سب لوگ اتفاق نہیں کرتے، اسی طرح اختلاف رکھنے والوں کو گالم گلوچ کا نشانہ بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ اگر کوئی آپ کو انہی الفاظ سے مخاطب کرے جو جے یو آئی کے کارکنان دوسرے علماء کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اور آپ کے کارکنان دونوں کو تکلیف پہنچے گی۔ لہٰذا جب دوسرے علماء کے خلاف آپ کے کارکن زبان درازی کریں گے
تو ان کے ماننے والوں کو بھی وہی تکلیف پہنچتی ہے۔ گالی دینا، الزام لگانا، بد تہذیبی کرنا، دشام ترازی کرنا، یہ سب اسلامی تعلیمات کے خلاف اور حرام ہے۔ شرعی طور پر یہ کھلا فسق ہے۔ ایسے رویے اسلام کے نفاذ کی دعوے دار جماعت کے کارکنان کو ہرگز زیب نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا پر JUI کے کارکنان جمعیت کی محبت میں اس قدر انتہا پسندی دکھاتے ہیں کہ حمایت کرنے والوں کے لیے جنت اور اختلاف کرنے والوں کے لیے کفر تک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ جماعت پر تنقید کو اسلام پر تنقید اور جماعت کی تائید کو اسلام کی تائید قرار دینا فکری گمراہی کی بدترین مثال ہے۔ مزید افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جماعت میں موجود سمجھدار اور اعتدال پسند افراد بھی غلطی کے باوجود اپنے کارکنان کا دفاع ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ مگر JUI میں صورتحال یہ ہے کہ کوئی کارکن چاہے کتنا ہی غلط، بد اخلاق یا غیر شرعی عمل کرے، بجائے اصلاح کے جماعت کے افراد اس کی حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس جذباتی رویے نے نہ صرف جماعت کو نقصان پہنچایا بلکہ پورے مذہبی طبقے کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو صرف کارکنان کے غیر اخلاقی رویوں کی بنا پر JUI اور دیندار طبقے دونوں سے بدظن ہو چکے ہیں۔ قائد جمعیت: محترم، آپ کی جماعت علماء کی جماعت کہلاتی ہے۔ علماء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کا اخلاق سب سے بلند ہونا چاہیے۔ مگر سوال شدت سے جنم لیتا ہے کہ آخر آپ کی جماعت کے کارکنان کے اخلاق اس قدر کیوں بگڑ گئے ہیں؟ معمولی اختلاف پر یہ لوگ اخلاق نبوی کو پس پش ڈال کر اس شدت سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ جب ان سے بد اخلاقی کی شکایت کی جاتی ہے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ فلاں جماعت کے کارکن بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضرت انہیں سمجھا دیجئے کہ عام سیاسی جماعتوں اور علماء کی جماعت کے اخلاق میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا ہی چاہیے۔ اخلاق زبانی دعووں سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے ضرور ان کارکنان کی سرزنش کریں گے جو سوشل میڈیا پر نہ صرف جمعیت علماء اسلام بلکہ پورے مذہبی طبقے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں اور دشنام ترازی اور الزام تراشی کو ثواب سمجھ کر فروغ دے رہے ہیں۔ صرف دوسروں کی نہیں، اپنی جماعت کی بھی اصلاح کریں۔ اگر آپ اپنے کارکنان کی تربیت کریں گے تو کل دین اور مذہب کے خلاف پھیلنے والی نفرت اور بدگمانی کے دروازے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سمیت سب کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ مخلص اور خیر خواہ عابد محمود عزام۔